اس لیے میرے دوستو بھائیوں، یہ جو مسئلہ اس وقت چلا ہمارے ساتھیوں میں کہ بھائی ان کا امیر کون بنا دیا، انہیں امیر کیسا ہو گئے، یہ غلط فہمی کی بنیادوں پر ہے۔ انہیں امیر ہو گئے، انہیں امیر ہیں، انہیں کو امیر رہنا ہوگا اور وہی نبھا سکتے ہیں، کوئی دوسرا وہاں پہ نہیں چلا سکتا اس گاڑی کو اس طرح سے۔ اللہ پاک نے ہر آدمی کے ہر کام کے کچھ لوگ بنائے ہوئے ہوتے ہیں، اس خاندان کو یہ خصوصیت دی، قبول کیا گیا اس کام کے لیے۔ کسی کے امیر بننے کے لیے جو صورتیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں وہ سب صورتیں اللہ پاک نے حضرت سعد صاحب میں جمع فرما دی۔ قدرت کا کرشمہ۔ جب مسئلہ یہ چھڑا تو میں نے کتابیں دیکھنا شروع کی، ملا کی دوڑ مسجد تک تو مولوی کی دوڑ کتاب تک، بھی کتاب میں دیکھو کیا ہے۔ میں نے کتاب کھولی، کتابوں میں سب سے اہم کتاب حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جو ہے یہ ہندوستان میں دین لانے کے لوگوں میں سے ہیں، حدیث بھی یہی لوگ لائے، فقہ بھی یہی لوگ لائے، دین انہی لوگ اسی خاندان سے آیا ہوا ہے۔ بہت بڑی خدمات ہیں ان کی، اور وقت کے بڑے اولیاء اللہ میں سے گزرے ہیں، بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے صوفی تھے، بہت بڑے فقیہ تھے، بہت بڑے عالم تھے، اور بہت بڑے صاحب الاسرار تھے۔ صاحب الاسرار جو ہے نا، کوئی ہوتا ہے امت میں، کوئی ہوتا ہے، یعنی دین کی قرآن اور حدیث کے احکام اور مسائل کے ریزن تک جانا، اس کے سیکرٹ کو پہچان لینا، وہ امت کے خواص کو ملا ہے۔ علم الاسرار کہتے ہیں اس کو، بھید کا علم۔ اسی وجہ سے بھید کے علم پر لکھنے والے امت میں آپ کو 4-6 ملیں گے، اس میں ایک حضرت شاہ ولی اللہ بھی ہیں۔ نماز میں ایسا کیوں، نماز میں اتنی ہی رکعتیں کیوں، دن کی نمازوں میں سکوت کیوں، جہری نمازوں میں زور سے پڑھنا کیوں، روزہ ایسا کیوں، زکوٰۃ کی ترتیب ایسی کیوں، حج کی ترتیب ایسی کیوں، جمعہ کا کیوں تقرر ہوا، عیدین کا کیوں تقرر ہوا، یہ ہر چیز کے اوپر جس نے قلم اٹھایا، جو بزرگان دین سلف میں گزرے ہیں کچھ ہیں وہ، اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، بہت عجیب و غریب آدمی ہیں۔ تو ان کی یہ کتاب میں نے پڑھی، بہت ہی خاص ہے، اس ٹاپک کے اوپر بھی بہت تفصیل اس میں موجود ہے۔ اس میں حضرت نے 3 طریقے بتائے کسی آدمی کے ذمہ دار ہونے کے اور امیر ہونے کے، اور اصل تو انہوں نے یہ طریقے بتائے خلیفۃ المسلمین بننے کے۔ میں وضاحت کر دے رہا ہوں تاکہ کسی کو کنفیوژن نہ ہو، اشتباہ نہ ہو کہ مسلمانوں کا امیر کون بنے گا، خلیفۃ المسلمین کو بننے کے لیے کیا صورتیں ہوتی ہیں، اور کب اس کی خلافت متحقق ہو جاتی ہے، کب اس کو کہہ دیا جائے گا کہ ہاں یہ خلیفہ بن گیا، اور اس کے بعد اس کی نافرمانی جائز نہیں رہتی، اطاعت واجب ہو جاتی ہے۔ جو اطاعت امیر والے نصوص ہیں وہ اپلائی ہو جاتے ہیں، اس پہ بحث کر رہے ہیں۔ وہ اطاعت امیر کے نصوص ہیں، بغاوت امیر کے نصوص ہیں کہ امیر کی اطاعت واجب ہو گئی، اب انہیں امیر بن گیا، اب اس کی بغاوت جائز نہیں ہے۔ بغاوت کی جو وعید ہیں وہ آ جائیں گی کہ کل قیامت میں باغی کے ساتھ میں کتنا برا حشر کیا جانے والا ہے۔ حدیثیں ہیں نا، اس کی آیتیں ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، کیا ہے وہ، بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ یہ البغی کی جو خاص طور پر ہر جمعہ میں سنائی جاتی ہے، اس کی خاص وجہ یہ ہے، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو پڑھنا شروع کیا تھا، جب سے آج تک چلتا ہے یہ، کیونکہ امیر کی بغاوت جائز نہیں ہوتی اور امیر کی اطاعت واجب ہوتی ہے۔ تو امیر کب بن گیا بلکہ حکم لگائیں گے اس پر، تاکہ جب سے اطاعت والی حدیثوں کو لاگو کیا جا سکے اور جب سے بغاوت والی حدیثوں کو اس پر لاگو کیا جا سکے۔ تو اس کے اصول میں انہوں نے جو بات لکھی ہے تو اس کو قیاس کر کے ہم مولانا کی امارت کے اوپر اپلائی کر رہا ہوں میں۔ کیوں؟ یہ بھی ایک بہت بڑے ہیوج عالمی پیمانے کے اوپر امارت کا مسئلہ ہے، کوئی معمولی تعداد نہیں ہے، 10-20 کی نہیں ہے، یہ چھوٹا کوئی آرگنائزیشن نہیں ہے، تو اس لیے اس کو قیاس کیا جا سکتا ہے کہ ذمہ دار بننے کی صورتیں کیا ہوتی ہیں۔ انہوں نے ذمہ دار بننے کی صورتیں جو بیان فرمائی، اس میں سے ایک یہ بیان فرمائی کہ آٹومیٹکلی امیر ہو جانا، بائی ڈیفالٹ، یہ بھی ایک صورت ہو جاتی ہے۔ اور پھر یہ فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت بھی ایسے ہی ہے۔ حضرت علی کی خلافت جو ہوئی، امارت نہیں خلافت، معاف کرنا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بھی ایسے ہی متحقق ہوئی۔ حضرت شاہ صاحب نے لکھا ہے وہ کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن لوگوں کے نام دیے تھے ایک ایک کر کے سب ختم ہو گئے، وصال ہو گیا۔ اب بچے کون؟ حضرت علی بچ گئے، خلیفہ وہی ہو گئے، خلافت ہو گئی۔ حاشیے پہ ایک بات لکھی ہوئی ہے اسی کتاب کے، حاشیے پہ یہ لکھا ہے کہ حضرت علی کے ہاتھ پہ پھر مدینہ منورہ کے مہاجرین اور انصار کی ایک بڑی جماعت نے بیعت کی اور پھر خطوط روانہ کیے پورے عالم میں
جس سے معلوم یہ ہوا کہ ایک باضابطہ جماعت نے بیعت کی اور اس سے پھر ان کو خلافت دی گئی، بنی ان کا خلیفہ ہونا تسلیم کیا گیا. یہ طریقہ ہوا. یہ بھی لکھا ہے حاشیے میں. اصل کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، حاشیے میں خیانت نہیں ہونا بلکہ دونوں چیزیں سنا رہا ہوں آپ کو. مگر اصل کتاب میں یہ بات ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات بھی شریعت میں ثابت ہے، ورنہ شاہ صاحب کیسا لکھتے؟ وہ طریقہ بھی ہے، یہ طریقہ بھی ہے. یہاں یہی صورتحال اللہ پاک نے کر دی. سب آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے ایک ایک کر کے ختم ہو گئے. جو نظام الدین کے تھے اصل تو وہی ہیں. وہ ایک آدمی ذمہ دار ہو گیا آٹومیٹکلی. پھر حضرت مولانا زبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد میں میوات میں جو اجتماع ہوا تھا، ابھی حال میں میرے علم میں یہ بات آئی، کیونکہ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی امارت کے وقت بھی حضرت مولانا الیاس صاحب نے یہی فرمایا تھا ان کے مشورے کے وقت کہ میواتی جس پر جمع ہوں گے وہ چل سکے گا یہاں پہ، چونکہ کام انہی میں شروع ہوا، انہی سے شروع ہوا، وہی اس کے وہ ہیں. تو حضرت مولانا جب وہاں پہنچے حضرت مولانا زبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد، تو 3 سے 4 لاکھ میواتیوں نے بیعت کی ان کے ہاتھ پہ. ایک ابھی وہاں کے اس سے آیا ہے، مراسل آیا ہے، میں نے پڑھا اس کو. خیر یہ ہے کہ بائی ڈیفالٹ امیر ہونا یہ بھی ایک طریقہ ہے. لوگ سمجھتے ہیں خاص طریقہ شورا ہو وہی کرے، ایسا نہیں. ایک طریقہ اور لکھا ہے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے. حضرت شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ استیلا، غالب ہو جانا، اور سیطرہ یعنی نظام سنبھال لینا، اس سے بھی امیر متحقق ہو جائے گا. وہ امیر بن گیا بلکہ مانا جائے گا اور اس کی اطاعت واجب ہو جائے گی. ساری دنیا کو معلوم ہے، جماعت کے ساتھیوں کو، کہ تقریباً 20 سال سے مولانا کو سیطرہ اور استیلا حاصل ہے. کون کمانڈ سنبھالتا ہے وہاں کی؟ مشوروں کا فیصلہ کون دیتا ہے؟ تقاضوں کو کون لیتا ہے؟ کون بانٹتا ہے؟ ملکوں میں پورا نظام یہاں سے وہاں تک جو ہے نا حضرت کے ذریعے سے ہو رہا ہے، ایک عرصے سے ہو رہا ہے. حضرت مولانا زبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی موجودگی سے ہو رہا ہے. وہ ان کی موجودگی میں بھی فیصلہ زیادہ تر یہی ہوتے تھے، بلکہ ہمیشہ یہی رہتے تھے. سیطرہ کا مطلب یہ نظام سنبھال لینا. کون نظام سنبھال لیا؟ ڈومینیٹ کر لینا. کس کا ڈومینیشن ہے وہاں پہ؟ آئی بات سمجھ؟ اور یہ طریقہ اسلامی ہے، یہ لکھا ہے شاہ صاحب نے، گڑبڑ والا نہیں ہوتا یہ. یعنی اس طریقے سے بھی اگر کوئی ذمہ دار ہو گیا تو اس پر کوشچن اور ریمارک نہیں کیا جائے گا کہ انہیں ذمہ دار بنا کیا نہیں بنا، بلکہ بن گیا، اب سب کے ذمہ اس کی اطاعت ہے، اس نے سنبھال لیا نظام. یہ چیز بھی جمع ہو گئی یہاں پہ. پھر جب مسئلہ عالمی شورا کا چلا تو وہ تو بات ناقابل قبول رہی کہ بھئی دوسری جگہ پر کوئی آدمی مقرر کر کے مرکز پر تھوپ نہیں سکتا بات کو. مرکز جو ہے نا حاکم ہوتا ہے، محکوم نہیں ہوا کرتا. یہاں سے دوسری جگہ جائے گی بات، تو وہ چیز رہ گئی ایسے اختلاف کا شکار ہو کر. مگر یہاں دباؤ تھا حضرت پر کہ بھئی یہاں پہ تم شورا بناؤ. حضرت نے کہا کہ کون سا کام بغیر مشورے کے یہاں ہوتا ہے؟ بھئی نظام الدین میں مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا. پہلے دن سے ہر باضابطہ وقت مقرر ہے اور باضابطہ ایک جماعت مقرر، جماعت سب جمع ہو جاتے ہیں اور ہر جزیہ لکھا جاتا ہے. برس ہا برس کی کاپیاں آج تک پڑی ہوئی ہیں وہاں پہ، ہر دن کی ایک ایک چھوٹی سے چھوٹی بات بھی. روزانہ جو کام ہوتا اس کا بھی مشورہ ہوتا. میں خود کئی مرتبہ ساتھی بیٹھتے رہتے ہیں، ان کو پتا ہے. آپ تعجب کریں گے، حیات الصحابہ مولانا صاحب ہمیشہ عشاء کے بعد کرتے نا، مگر روزانہ مشورہ ہونے کے بعد کرتے. انہیں طے ہے نا بلکہ پہلے سے اس کے اوپر کیا مشورہ کرنا ہے بلکہ نہیں ہوتا. حضرت مولانا ظہیر صاحب دعا کرتے نا مغرب کے بعد، روزانہ مشورہ ہو کے ہوتا. وہ یہ نہیں کہ ایک مرتبہ ان کی دعا طے ہوگی چل رہی ہے. کوئی جزیہ جو پابندی سے ہوتا ہے ایک ہی آدمی کرتا ہے، وہ بھی مشورے میں لایا جاتا. مولانا محمد عمر پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ صبح میں فجر کے بعد وہی بیان کرتے تھے ہمیشہ. میں ان کے ساتھ تھا ایک مرتبہ. میں نے کہا حضرت، وہ ان کے خاص بیانات تھے 12-15، میں نے سارے لکھے ہوئے تھے. مجھے آئیڈیا ہو گیا تھا کہ آج اس کی باری ہے. وہ بیان کے اندر ظاہر کہ دعوت والا بیان ایک محدود اس میں ہوتا، شروع ہوتا ہے، محدود اس میں ختم ہوتا ہے. تو ایسے بے تکلفی میں نے ان سے کہا کہ حضرت کل کے بیان میں کیا صورتحال ہے؟ تو کہنے لگے کل کا بیان میرا ہی ہوگا، یہ شور نہیں ہے، مشورہ ہوگا. حالانکہ برس سے ان کا ہی ہو رہا تھا، لیکن کل کا میرا ہی ہوگا یہ طے نہیں ہے بول رہے. فرمایا انہوں نے مشورہ ہوگا، مشورے میں آئے گا، دعا کرو آپ کے میرے بارے میں ہی مشورہ ہو جائے. یہ فرمایا. مجھ سے کہا غرض یہ ہے کہ ہر چیز مشورے سے ہوتی ہے. مگر وہاں یہ بات آئی ساتھیوں کی طرف سے، بزرگوں کی طرف سے کہ نہیں، نامزد شورا ہونا، فلاں 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 آپ کی شورا میں ہے بلکہ. تو حضرت نے تقاضے کو دیکھ کے کہا ٹھیک ہے نامزد شورا کر لو. نامزد شورا بن گئی.
فلاں 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 اس کی شورا میں ہوں گے. اب مسئلہ یہ آیا کہ شورا مشورہ دے گی کس کو؟ شورا کے معنی مشورہ دینے والے. مشورہ تو کسی کو دیا جائے گا نا, تو بھائی اس کا ذمہ دار کون ہے؟ مشورہ کس کو دے گی یہ شورا؟ تو سب اس مشورے والوں نے کہا کہ آپ کو ہی دیں گے اور کس کی دیں گے, وہاں طے ہوئی یہ بات باضابطہ. تو سب نے اس وقت شورا کے لوگوں نے بالاتفاق یہ کہا کہ اس کے ذمہ دار آپ ہی ہیں. تو جن لوگوں کی یہ خواہش تھی کہ کچھ مشورے سے طے ہونا تھا, اللہ پاک نے وہ بھی کر دیا, اور یہ 3 ہی صورتیں لکھی ہیں حضرت شاہ صاحب نے. وہ امیر منعقد ہو گیا. وہ حضرت مولانا مفتی شبیر صاحب دامت برکاتہم, یہ شاہی مراد آباد کے بہت بڑے مفتی ہیں. میں گیا ہوا تھا دلی, 1 سال پہلے کی بات سنا رہا ہوں. میں اور ایک اور مفتی صاحب تھے, ہم دونوں بات کرنے کے لیے گئے. معلوم ہوا مفتی شبیر صاحب آئے ہوئے ہیں دلی, تو جہاں پہ وہ تھے وہاں ہم پہنچے. مفتی شبیر صاحب سے کہا حضرت اس بارے میں کچھ بات کرنے کے لیے آئے جو مسائل چل رہے ہیں. فرمایا اس میں بات کرنے کے کیا ہے, ان کی امارت منعقد ہو گئی, وہ امیر بن چکے ہیں شرعی اعتبار سے, اپنی جماعت کے امیر بن چکے ہیں, ان کی امارت منعقد ہے. آپ بے فکر رہو, آپ اپنا کام کرو, ہم لوگ دونوں کو بڑھا دیا. آپ اس بارے میں فکر مت کریں, وہ ہو چکا ہے, ان کی امارت منعقد ہو گئی. اچھا, اب ہمارے بزرگوں پہ اللہ ان کو جزائے خیر دے, ان کی قبر کو نور سے بھر دے. حضرت شاہ صاحب نے اس کے بعد ایک عجیب بات لکھی. مجھے کوشچن آیا, میں نے کتاب ویسے پڑھنا جاری رکھا, عربی میں پورا, وہ پھر اردو میں ترجمہ بھی ہو گیا اس کا. میں نے اس کو پڑھنا جاری رکھا. اس میں ایک ایسی دلچسپ بات آئی سامنے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں, ایک دم جو ہے نا طبیعت یہ ہو گئی. وہ یہ تھا کہ اگر کسی گڑبڑ کی وجہ سے اور انتشار اور خلفشار کی وجہ سے امیر یہ سوچے کہ میں اس چیز کو چھوڑ دوں, فرمایا یہ سب سے بڑے فساد کا باعث بنے گا, یہ اس سے بھی بڑے فساد کا باعث بن جائے گا. یہ جائز نہیں ہے اس کے لیے. بھائی آپ کسی کو بھی اس کی جگہ بٹھائیں گے تو کوشچن تو یہی ہوگا نا, پھر مسئلے تو پھر کھڑے ہوں گے, معاملات تو پھر آئیں گے, سب لوگ متفق تھوڑے ہوں گے کسی بات پہ. آئی بات سمجھ میں؟ انتشار اور بڑھ جائے گا, نہیں کر سکتا انہیں. تب میرا ذہن منتقل ہوا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی طرف. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی تھی. فرمایا تھا کہ عثمان, اللہ پاک تمہیں ایک کرتا پہنانے والا ہے, لوگ اس کرتے کو اتارنے کی کوشش کریں گے, مگر تم اتارنا مت اس کو. جب پہنا چکیں گے پھر مت اتارو. پہنانے سے پہلے مت پہنو, پہنانے سے پہلے مت پہنو اگر طبیعت نہیں چاہ رہی تو. لیکن پہنانے کے بعد آپ زچ ہو کے, عاجز ہو کے, تھک کے, دق ہو کے, لوگوں کی پریشانی سے دباؤ میں آ کے, ٹینشن میں آ کے کہنے لگے لا حول ولا قوت, میں چھوڑ دیتا ہوں, اس کی اجازت نہیں ہے. حضرت عثمان کو حضور نے فرمایا. جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بغاوت کا معاملہ سامنے آیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیر لیا گیا چاروں طرف سے, اور ان کے اوپر حملہ کرنے کی تیاریاں ہوئی, ان کو پتہ چل گیا کہ مجھ پر حملہ ہونے والا ہے, تو ان کے خاص ہمدردوں نے ان سے کہا کہ حضرت چھوڑیے اس جھمیلے, آپ خلافت سے ہٹ جائیے, کس کو تو بھی رکھ لیں دو وہ لوگ. فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست میں نے سنا ہے کہ جب اللہ مجھے یہ کرتا پہنائے گا, اس سے مراد خلافت تھی, جب اللہ مجھے یہ کرتا پہنائے گا تو مجھے اتارنے کی اجازت نہیں ہے, اس لیے میری جان بھی جائے گی تو میں کرتا تو نہیں اتار سکتا. لوگ سمجھ رہے ہیں تکبر ہے, بڑاپن ہے, انانیت ہے, امارت کا شوق ہے, امارت کا جنون ہے. نہیں, ویسا نہیں ہوتا یہ مسئلہ. اس کی کچھ شرعی بنیادیں ہوتی ہیں, اصول اور ضابطے ہوتے ہیں, طریقہ کار ہوتا ہے. تو اس لیے ایک مرتبہ ایک آدمی ذمہ دار بن گیا اور سنبھال رہا ہے وہ, اور سیطرہ اس کو حاصل ہے, ڈومینیشن اس کا ہے, وہ ڈومینیٹ کر رہا ہے ایک چیز کو, اور اس کا اندازہ ہے کہ یہ کام حق تعالیٰ شان نے مجھے توفیق عطا فرمائی اس کام کو کرنے کی, میں کر رہا ہوں. تو پھر اس کو اجازت نہیں دی جا سکتی اس بات کی کہ تو ان لوگوں کی گڑبڑ سے چھوڑ چھاڑ کے بھاگ جائے. اس لیے انہوں نے مولانا صاحب نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اگر ایک بندہ بھی ہوگا اس کو لے کے میں کام کروں گا. یہاں یہ جو عزم ہے, یہ جو توکل ہے, سمجھ آ رہا ہے, یہ جو استقامت ہے, یہ خیر والا پہلو ہے, یہ شر والا پہلو نہیں ہوتا, یہ حرص والا پہلو نہیں ہوتا, یہ لالچ والا پہلو نہیں ہوتا, یہ بڑے بننے کے شوق والا پہلو نہیں ہوتا. دیندار لوگوں میں ایسی چیزیں نہیں ہوا کرتی, یہ وہ پہلو ہے. یہ ایک مسئلہ آبار رہ جاتا ہے, اور وہ ہے کہ ہم تو چپیدی کا شوربہ, میں ہوں یا آپ ہوں, پرانے نئے کام کرنے والے ہیں, دور رہنے والے ہیں, پرانے بزرگ اللہ والے اور مجاہدہ کرنے والے, اتنی مدت سے کام ساتھ دینے والے, وہ لوگ کئی کچھ چلے گئے وہاں سے. ہمارے ساتھیوں کو یہ چیز بہت بادر کر رہی ہے.
میرے دوستو بھائیوں، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی نیا آدمی آتا ہے نا تو پرانوں کو اس سے مناسبت نہیں ہوتی، جمتی نہیں اس کے ساتھ، مزاج الگ تھا، مزاج الگ ہے، ایسا ہوتا ہے۔ اور ایسوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ قریب کی مثال یہ ہے اس کی کہ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت قاسم نانوتوی کے پوترے ہیں، جب ان کو محتمم بنایا گیا، کیونکہ قاسم نانوتوی کے پوترے ہیں، قاسم نانوتوی بانی ہے مدرسے کے، مفتی محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا وہ یہاں جامع نظامیہ آ گئے تھے، وہ وہاں کے صدر مفتی رہے حیدرآباد میں، ان کے مزار بھی یہی ہے، ایک مینار کی مسجد کے پاس خطہ صالحین میں گیا ہوں ان کے مزار پہ۔ ان کے بیٹے قاری طیب صاحب ہیں، بھائی اس مدرسے کا محتمم کون ہونا؟ تو بولے محتمم قاسم نانوتوی کے پوترے کو بنا دیا جائے۔ قاسم نانوتوی کا پوترا حافظ عالم بن کے تھوڑے دن ہوئے تھے، یعنی نو عمر تھے، وہ سمجھ میں آگئی بات، وہ ان کو محتمم بنا دیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہاں ایک سے ایک بڑے علماء کرام، وقت کے جبال علم اور جبال عمل اور جبال تقوی اور جبال فہم، پہاڑ وہ لوگ تھے، ان کو سمجھ میں نہیں آئی چیز، ان کو سمجھ میں نہیں آیا۔ اس میں حضرت انور شاہ کشمیری بھی تھے، اس میں مولانا شبیر احمد عثمانی بھی تھے۔ تو انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کو چھوڑ کے ڈھابل چلے گئے، گجرات چلے گئے، اور علامہ شبیر احمد عثمانی جیسا آدمی تفسیر عثمانی والے دارالعلوم دیوبند کو چھوڑ کے چلے گئے۔ تو اب کیا وہاں والے پریشان ہوئے کہ مدرسہ ایک تو بڑے بڑے لوگ چلے گئے، ان کا اہتمام غلط ہے، ان کو سمجھ میں نہیں آیا، انہیں چلے گئے، ان کو مناسب نہیں دکھا، نہیں جمی، چلے گئے۔ ارے بھائی اب یہ بچے کے ساتھ کیا کام کریں گے، ہم کیسا کریں گے؟ ان کی نوعیت الگ تھی، مگر ان کو محتمم نہیں بنا سکتے تھے۔ آپ بولیں گے کہ بھائی ان کو کیوں نہیں بنا؟ نہیں، وہ محتمم بننا ایک الگ چیز ہے، محتمم ایک الگ نہیں بناتے، ایک شکل ہوتی ہے اس کی، ایک طریقہ کار ہے اس کا، کچھ سوچ ہوتی ہے اس میں، کچھ جہت ہوتی ہے اس میں، ان کو بنائیں۔ اور ان کا اہتمام انہوں غلطی پہ ہے بولے کوئی 55 سال تک انہوں نے اہتمام سنبھالا ہے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ نے، اور پوری دنیا میں اللہ پاک نے ان کے ذریعے سے دارالعلوم کو چمکا دیا ہے، اور اس نے حق ادا کر دیا اس مقام کا، اس پوزیشن کا۔ وہ ترجمان علوم قاسمی تھے، وہ حکیم الاسلام تھے، ان کی خطبات اس وقت چھپے ہوئے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کیا چیز تھی۔ ان کی مختصر تقریر 3 گھنٹے کی ہوتی تھی، اگر وہ بولے میری طبیعت خراب ہے میں مختصر بولوں گا تو 3-3.5 گھنٹے بولتے تھے، اور اگر ان کو چھوڑ دیا، طبیعت اچھی رہی اور رات جو ہے نا لمبی ہے، سردیوں کی راتیں 5, 6, 7 گھنٹوں تک جاتے تھے، اور پن ڈراپ سائلنٹ، ایسا لپٹ لیتے تھے سامنے والوں کو، اور جوش میں نہیں آتے تھے، سیدھا بولتے تھے۔ میں خود سنا ہوں ان کی تقریر، کہیں عجیب آدمی تھا، حضرت تھانوی کے خلیفہ تھے، بڑے بزرگ تھے۔ تو مطلب یہ ہے کہ مگر جس وقت انہوں محتمم بنے تو یہ سب نہیں تھے، یہ سب چیزیں ان کی باہر نہیں آئی تھی، وہ تو اللہ نے باہر کی بعد میں، وہ اس وقت وہ چھوڑ۔ ایسا ہوتا ہے میرے بزرگوں، کوئی الگ الگ ریزن ہوتے ہیں، الگ الگ وجوہات ہوتی ہیں، مناسبت نہیں ہوتی، کوئی شکایت ہو جاتی ہے، کوئی اور واقعہ بھی ہو جا سکتا ہے، کوئی صدمہ پہنچ جا سکتا ہے۔ اور بعض مرتبہ ایک اور چیز بھی ہوتی ہے، وہ یہ کہ جو آدمی جنجال اور خنجال میں رہنا چاہتا نا، جھمیلا نہیں پالنا چاہتا، انہیں بولتے یہ ہنگامے میں نہیں رہ سکتا۔ بھائی ہمارے بزرگوں کے ساتھ کچھ ایسا بھی ہوا ہے وہاں پہ، ارے روزانہ تو میں ہنگامہ، یہ شور، وہ انہیں آ رہا اپنی بات بول رہا ہے، انہیں آ رہا اپنی بات بول رہا، میں نہیں سنتا، بھائی میرے کو یہ کام نہیں جمتا، بولے انہوں چھوڑ کے چلے گا۔ اپنی جگہ پر مخلص ہیں، بڑے ہیں، بزرگ ہیں، ان کی حکمت، ان کی فہم، ان کی قربانیاں لاجواب ہیں، اور نہیں کچھ چیزیں میں سناتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کام جو ہے نا کس طریقے سے بانٹا جاتا ہے۔ حضرت مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے وقت میں اللہ نے اس بزرگ کو اتنا دبدبہ دیا تھا کہ کوئی انتشار نہیں تھا، جو بات انہوں بولتے تھے سب سموتاعت کی تھی۔ انہوں نے کیوں نامزد نہیں کیا کسی کو؟ ارے بات یہ بڑے بڑے ساڑے تھے نا بھائی، ان میں سے کسی کو کر دینا تھا نا، نہیں تھا موقع۔ اس سے بھی حیرت کی بات یہ ہے کہ مولانا نے 10 آدمیوں کا نام لکھایا تھا کہ جن کو کہا تھا کہ تم مل کے امیر طے کر لو، انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کے لیے تعجب کی بات یہ ہے کہ ان 10 آدمیوں میں ان بزرگوں کے نام نہیں ہیں جو اس وقت مرکز میں نہیں ہیں۔ تو مولانا انعام الحسن صاحب کے پاس بھی تو کچھ سمجھتی ہوں گی نا، کچھ فہم کی ہوں گی نا، یعنی طے کرنے والوں میں نہیں ہے،
تو بھائی تم 10 آدمی مل کے طے کرو، بلکہ جن 10 آدمیوں کے نام ہیں ان میں ان بزرگوں کے نام. ان کی بزرگی پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، ان کی قربانی پہ کوئی اعتراض نہیں ہوتا، ان کے اخلاص پہ کوئی اعتراض نہیں ہوتا. سمجھ میں آ گیا نہیں آ گیا؟ لیکن ایک انتظام الگ چیز ہے، ڈسپلن الگ چیز ہے، کام کا نہج ایک نہیں کیا انہوں نے. اچھا ان 10 کے اندر مولانا میاں جی محراب جو ہے نا وہ فیصل بنا دیا گیا کہ بھائی آپ طے کرو. تو میاں جی محراب نے ان تینوں حضرات کو طے کیا، مولانا اظہار صاحب کو، مولانا زبیر صاحب کو اور مولانا سعد صاحب کو طے فرمایا. میاں جی محراب صاحب نے کم از کم ان کو طے کیا ہوتا. جب ان کو فیصل بنایا گیا تھا تو بھائی یہ پرانے ہیں، قربانیاں ہیں ان کی، استاد الاساتذہ ہیں، مشائخین میں سے ہیں، دعوت کی فہم حکمت ان کے پاس میں. آپ کوئی شک کر سکتے ہیں ان کی حکمت میں، ان کی دعوت کے سلیقے میں؟ اللہ پاک نے جو ان پر دعوت کے اسرار کھولے ہیں اس میں نہیں کر سکتے. مگر وہ ایک الگ چیز ہے، وہ ایک الگ کام ہے، وہ دنیا الگ ہے، یہ دنیا الگ ہوتی ہے. اس وجہ سے میرے دوستو اس وقت کی موجودہ صورتحال میں میرے اور آپ کی جو ذمہ داری ہے دعوت کے کام کی حفاظت کے لیے، تاکہ سارے عالم میں اس کے اثرات اجتماعیت کے ساتھ پڑے اور کام متاثر نہ ہو اور پھیلتا ہی جائے، بڑھتا ہی جائے، اور اللہ پاک پورے عالم کو ہدایت کی لپیٹ میں لے لے اور اپنوں سے پرایوں تک اس ہدایت کو اللہ پاک منتقل فرما دے. سارے عالم میں ہدایت غالب ہو سکتی ہے. حضرت یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ جوش میں فرمایا تھا کہ دشمن نے بھی اپنا جال پھینکا ہے، ہم نے بھی اپنا جال پھینکا ہے. دشمن نے بھی اپنا جال پھینکا ہے حق کو مٹانے، باطل کو پھیلانے کا، اور ہم نے بھی اپنا جال پھینکا ہے حق کو جمانے اور حق کو غالب کرنے کا. وقت بتائے گا. یہ فرمایا کرتے تھے، سنا جو لوگ مولانا کو سنتے تھے ان سے میں نے سنا ہے، کیونکہ ہم تو دیکھے نہیں حضرت کو. تو وہ کیا چیز ہے میرے دوستو، اس میں ہے کچھ باتیں، کچھ راز ہیں اس میں. اگر یہ کام اسی نہج سے چلا، اسی اجتماعیت کے ساتھ میں چلا، اسی اتفاق اور اتحاد کے ساتھ میں چلا، اسی امت پنے کے ساتھ میں چلا، اسی مرکز کے ساتھ میں چلا، اللہ رب العزت سے امید ہے کہ ساری دنیا پہ غالب آ جائے. اس کی ترتیب ہے، یہ اس کی حکمت ہے، یہ اس کا طریقہ کار ہے یہ. اس لیے میرے دوست بھائیو یہ گزارش ہے کہ ہم اجتماعیت کے ساتھ کام کرنے لگ جائیں، ہم امیر کی اطاعت پر آ جائیں، مخالفت چھوڑ دیں. طبیعت نہیں بنتی، صحیح ہے، مناسبت نہیں ہے کسی کو کسی سے، تو پھر کیا مطلب ہے کہ آپ کو مناسبت ہے تو بھی اطاعت کرو، مناسبت نہیں ہے تو بھی اطاعت کرو والے جو حدیث ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ پھر حبشی غلام کو اگر امیر بنا دیا جائے تو تم اس کی اطاعت کرو. کس کو کہا جا رہا؟ قریش کو کہا جا رہا. جو قریش کو پہچانتا ہے اس کو اس حدیث کا مطلب سمجھ میں آتا ہے. قریش کسی دوسرے کی سرداری کو، کسی دوسرے کے بڑے پن کو قبول ہی نہیں کر سکتے تھے. ان کی مینٹالٹی ویسی تھی، ان کا جین ویسا تھا. پوری انسانیت کے سردار ہیں قریش. حضور نے ان کو فرمایا کہ اگر حبشی غلام بھی تم پر امیر بنا دیا جائے نا تو اطاعت کرنا. عیب دار کو بہت ناپسند کیا جاتا تھا. فرمایا اگر کان کٹا ہوا بھی تمہارے اوپر امیر بنا دیا جانا تو ماننا، تم مکرہ میں بھی ماننا، منشت میں بھی ماننا، طبیعت میں کراہیت ہو تب بھی ماننا، طبیعت میں بشاشت اور نشاط ہو تب بھی ماننا. یہ حدیثیں آخر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی ہیں اس کا کوئی ریزن ہے نا. بعض مرتبہ آدمی کو صبر کر لینا پڑتا ہے، جھیل لینا پڑتا ہے، برداشت کر لینا پڑتا ہے، اجتماعی مصلحت کی وجہ سے، انتظامی مصلحت کی وجہ سے، پورے عالم کی مصلحت کی وجہ سے، دین کی مصلحت کی وجہ سے مان لینا پڑتا ہے. اس وجہ سے ہم چونکہ اطاعت والوں میں بات کرتے ہیں تاکہ ان میں جماؤ آ جائے اور ان کو ایک بصیرت حاصل ہو جائے اور کنفیوژن نہ رہے اور یہ پتہ چل جائے کہ اس کے پیچھے بڑے حقائق ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ علم غلم ہے یہ مسئلہ نہیں، ایک ترتیب کے ساتھ، ایک صحیح اصول کے ساتھ ایک چیز ہے. اس لیے میرے دوستو ہم اس بات کی کوشش کریں کہ یہ اجتماعیت زندہ رہے پوری امت میں، اور اس کی کوشش کریں کہ یہ امارت کی اطاعت پر سب آ جائے، اور اس کی کوشش کریں کہ یہی ہمارا نظام الدین مرکز ہو. مزید کسی مرکز کو بنانے کے چکر میں ہم نہ جائیں. توڑے نہیں اس کو، جس دن توڑے اس دن دشمن کامیاب ہو گیا. شروع میں آپ کو پتہ نہیں چلے گا، بعد میں تو پھر اس میں ایسے ایسے فتنے اٹھانا آسان ہے جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے. ایسے ایسے اغراض والے گھس جائیں گے کہ جس کا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے. ہاں اپنے امیر کے لیے دعا کرنا ہے، اس کو اچھے مشورے دینے والے دینا، کیونکہ جتنا اچھا سپورٹر اس کا ہوگا اس کو سیدھے راستے پہ رکھے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے کہا کہ حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلام پھیلتا ہی رہا، کوئی انتشار نہیں تھا، اور اب اپنے زمانے میں دیکھیے کیا حال چل رہا ہے، ایسا کیوں ہو رہا. فرمایا حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دینے والے، ان کو سپورٹ کرنے والے ہم تھے، اور ہم کو مشورہ دینے والے تم ہو. یہ فرق اس وجہ سے، اسی کو کہتے ہیں کہ بطانت الخیر،
یا اللہ ایسا مشیر دے دے جو خیر والا ہو، نصیحت والا ہو، ہمدردی والا ہو، فقہ والا ہو، فہم والا ہو، سوجھ بوجھ والا ہو. جتنے اچھے مشیر ساتھ میں ان کے جمع ہوں گے. حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ مخلصین کو مجتمع فرما. حضرت انعام الحسن صاحب کی دعائیں اگر آپ کو یاد ہوں تو سنے ہوں گے آپ اس بات کو. وہ فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ مخلصین کو مجتمع فرما، کیونکہ جتنے مخلصین جمع ہوں گے ذمہ دار کو اتنی سپورٹ ملے گی، اتنا زیادہ ان کا مشورہ اغراض سے خالی ہوگا، مصلحتوں سے اور دوسرے حالات سے خالی ہوگا. وہ خالص دین کی حکمت و مصلحت کو، امت کی حکمت و مصلحت کو، سارے عالم کے اندر ہدایت کے پھیلنے کی حکمت و مصلحت کو بنیاد بنا کر بات سامنے رکھیں گے مخلصین کو. پھر ان کے قلوب اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے، پھر وہ اللہ کی رحمت کو لینے والے ہوں گے، اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے والے ہوں گے. اس طریقے سے میرے دوستو اگر اجتماعیت کے ساتھ میں ہم کام کریں گے ان تین چیزوں کو لے کر، ایک حضرت مولانا سعد صاحب کی امارت کو بنیاد بنا کر، ایک نظام الدین کو عالمی مرکز مان کر، اور ایک یہ کہ اسی اجتماعیت کی ترتیب کے ساتھ دعوت والا ہم کام کریں گے جو ہمارے مرکز سے ہمیں بتایا گیا، تو پھر انشاءاللہ تعالی یہ کام اسی روانی دوانی کے ساتھ میں حق تعالی شانہ چلائے گا اور سارے انتشار کو ختم فرما دے گا. حق تعالی شانہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم.